أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. مذہب کے دو ہی بنیادی مقاصد ہیں، ایک اللہ سے تعلق اور ایک بنی نوع انسان سے خدا کی رضا کے مطابق تعلق۔ اس دوسرے حصے کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ تو حقوق اللہ کا ادا کرنا یا حقوق العباد کا ادا کرنا، یہ دو ہی تمام مذاہب کے مقاصد ہیں یا ہونے چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا آپس میں کیا رابطہ ہے اور کیا نسبت رکھتے ہیں؟ امر واقعہ یہ ہے کہ آپ کسی طرف سے بھی بات شروع کریں، ایک دوسرے پر جا کر منتج ہو جاتا ہے، اور ان کے درمیان کوئی ایسی لکیر نہیں کھینچی جا سکتی کہ ایک کو کلیتاً دوسرے سے جدا کر دیا جائے۔ حقوق العباد کے پہلو سے دیکھیں تو کوئی انسان باخدا بن ہی نہیں سکتا جب تک پہلے حقوق العباد ادا نہ کرے۔ گویا حقوق العباد وہ پہلی منزل ہے جس سے انسان باخدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ نے حضرت خدیجہ سے خوف کا اظہار کیا، تو حضرت خدیجہ نے سب سے قوی دلیل اس بات پر کہ آپ کا تعلق لازماً خدا سے ہے، کسی اور سے نہیں، یہی دی کہ آپ سب سے زیادہ حقوق العباد ادا کرنے والے ہیں، اور حقوق العباد میں آگے بڑھ کر حقوق العباد ادا کرنے والے ہیں، یعنی عدل سے بہت آگے ہے آپ کا مقام۔ آپ حقوق العباد اس طرح ادا کرتے ہیں کہ محسن بھی ہیں اور ایتاء ذی القربیٰ کا مقام بھی آپ کو حاصل ہے۔ الفاظ تو یہ نہیں تھے حضرت خدیجہ کے، مگر جو کچھ آپ نے فرمایا اس کا خلاصہ یہی بنتا ہے۔ گویا اس کا طبی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو انسان کے حقوق ادا کرتا ہو، اس کا تعلق لازماً خدا سے ہوتا ہے، شیطان سے اس کا تعلق نہیں قائم ہو سکتا، اور جو ادا کرتا ہے وہی حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے خدا سے تعلق رکھے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ حقوق اللہ کی بات پہلے کریں، تو حقوق اللہ کی بات کریں تب بھی
حقوق العباد پر جا کر بات منتج ہو جائے گی۔ چنانچہ قرآن کریم نے جو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دنا فتدلا، اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے رب کے قریب ہوا، اور قریب ہو کر محض اپنے لیے اپنے رب کو نہیں رکھ لیا اور بنی نوع انسان سے مستغنی نہیں ہوا۔ رب کے قرب کا ایک طبی تقاضا تھا کہ وہ بنی نوع انسان کے اوپر رحمت کے ساتھ جھک جائے، جو کچھ اس نے پایا وہ ان کو بھی عطا کرے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تدلّہ کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے جیسے درخت باثمر ہو کر جھک جاتا ہے اور قریب آ جاتا ہے اس کا پھل ان لوگوں کے لیے جو پھل کے محتاج ہوں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر خدا کی طرف شروع ہوا اور خدا کی طرف سے منعکس ہو کر پھر بندوں سے آ ملا۔ تو امر واقعہ یہ ہے کہ اس میں ایک وحدت پائی جاتی ہے، مذہب کے اندر ہی ایک توحید کا منظر ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد بالآخر ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص حقوق العباد صحیح معنوں میں ادا کرے اور اللہ کے پیار کی نظر اس پر نہ پڑے۔ ایسے بندوں کو خدا چن لیتا ہے جو واقعتاً اس کے بندوں کا حق ادا کرتے ہیں، اور یہ ناممکن ہے کہ اللہ کا کوئی ہو جائے اور بنی نوع انسان کے حقوق ادا نہ کرے۔ بس ایسی مذہبی جماعتیں جن میں حقوق العباد کی کمی نظر آئے وہ ان اخلاق سے عاری ہوں جو اخلاق انسان کو انسان کے لیے نرم کر دیتے ہیں اور اس کے حقوق ادا کرنے کے علاوہ احسان کا تقاضا کرتے ہیں۔ ایسا انسان اگر یہ کہے یا یہ سمجھے کہ میں بہت ہی عبادت کرنے والا ہوں، بہت ہی روزے رکھنے والا ہوں، تو اس کی یہ غلط فہمی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلطی خوردہ کی غلطی کو ہمیشہ کے لیے یہ فرما کر دور کر دیا کہ مومن وہ نہیں ہے جو صرف عبادت کرے اور روزے رکھے، بلکہ مومن وہ ہے جس کے شر سے انسانوں کا خون بھی محفوظ ہو اور ان کے اموال بھی محفوظ ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ حقوق العباد کے سوا حقوق اللہ ادا ہو نہیں سکتے، اور حقوق اللہ ادا کرنے والے انسان کبھی بھی حقوق العباد سے غافل نہیں ہو سکتے۔ اس پہلو سے جماعت احمدیہ کو وقتاً فوقتاً تذکیر کی ضرورت ہے، یاد کرانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مقام کیا ہے، کس بلند مقام پر ہم فائز کیے گئے ہیں، اور کیا ہم اس کے تقاضوں کو ہر پہلو سے پورا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اس سلسلے میں نے یہ سوچا ہے کہ ایک ایک خلق کے متعلق مختلف وقتوں میں جب خدا توفیق ملے تو خطبات میں جماعت کو نصیحت کروں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا خلق جس کی طرف میری توجہ مبذول ہوئی وہ امانت ہے۔ دراصل یہ وہ خلق ہے جو زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے، اور مذہب کا آغاز ہی امانت سے ہوتا ہے۔ مذہب کا دوسرا نام امانت ہے۔ چنانچہ جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ہم نے امانت یعنی شریعت کو، آسمانی وجود جو نظر آ رہے تھے، یہاں امانت سے مراد کامل شریعت ہے، دین کامل، وہ جو مذہبی دنیا سے تعلق رکھتے تھے ان کے سامنے بھی پیش کیا، اور وہ جو دنیاوی طور پر بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے تھے ان کے سامنے بھی پیش کیا، زمین کے سامنے بھی پیش کیا، آسمان کے سامنے بھی پیش کیا، پہاڑوں کے سامنے بھی پیش کیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، وہ اس کامل امانت کا حق ادا کرنے سے ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، چنانچہ انسان کامل آگے آیا یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس نے اس امانت کا بوجھ اٹھا لیا۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ اپنے نفس پر بہت ظلم کرنے والا ہے، اور اس بات سے بے پرواہ ہے
کہ اس امانت کے بوجھ کے نتیجے میں اس پر کتنے مظالم ہونے والے ہیں، کیسے کیسے دکھوں کا اس کو سامنا ہوگا۔ چنانچہ آغاز وحی پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی اپنے وطن سے، تو بڑی معصومیت سے پوچھا کہ مجھے کیوں نکال دے گی؟ یعنی مطلب یہ تھا کہ میں تو قوم کے اخلاق کا علمبردار ہوں، میں تو ان میں سب سے زیادہ عادل، سب سے زیادہ محسن، سب سے زیادہ امین ہوں، تو مجھے کس وجہ سے نکال دے گی؟ تو جہولہ سے مراد یہ ہے کہ اس امانت کے بوجھ کے جو تقاضے ہیں، جو بکثرت ظلم ہونے والے ہیں غیروں کی طرف سے، ان سے غافل تھا۔ یعنی پہلا جو ہے ظلم وہ اپنے نفس کے لیے ہے، یہ غیروں پر ظلم کرنے والا نہیں، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، بہت ہی زیادہ سختی کرتا ہے اپنے اوپر، حد سے زیادہ طاقت سے بڑھ کر بھی بوجھ اٹھانے کی تمنا رکھتا ہے، اور غیروں پر اس کا ظلم نہیں۔ اور یہ وجود وہ ہے جس پر غیر ظلم کریں گے اور اس کے باوجود اس سے غافل ہے کہہ سکتے ہیں ایک معنی کے لحاظ سے، اور ایک اور معنی ہے کہ علم کے باوجود بے پرواہ ہے اس بات سے، کیونکہ جہول عرب اس بہادر کے لیے استعمال کیا کرتے تھے جو موت کے خطرات سے خوب واقف ہو اور اس کے باوجود ان میں چھلانگ لگا دے، مستغنی ہو اس بات سے کہ اس پر کیا ہو گزر جاتی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ دونوں معنی صادق آتے ہیں۔ آغاز نبوت میں آپ اتنے بھولے اور معصوم تھے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ نیکی کے بدلے میں کوئی شخص بدی کر سکتا ہے، لیکن جب معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے اور جتنا کہا گیا تھا اس سے بہت بڑھ کر مظالم آپ پر ہوئے، اس وقت جہولن کا یہ معنی تھا کہ آپ خوب جان گئے خطرات کو، تب بھی ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، بڑی جرت کے ساتھ، بڑی مردانگی کے ساتھ ان سارے مظالم کو برداشت کیا جو غیر نے آپ پر کیے، اور اس کے باوجود امانت میں کوئی فرق نہ آیا۔ یہ امانت کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، ایک معنی اس کا جو عرف عام میں بھی مشہور ہیں، مختلف مفسرین نے لکھے ہیں، وہ ہے شریعت، اور شریعت اسی کو عطا ہوتی ہے جو امین ہو۔ امانت کے معنی یہ ہیں کہ بنیادی معنی اس کا ہے اطمینان، بے خوفی۔ وہ شخص جو ایسی حالت کو پہنچ جائے کہ اس سے دنیا بے خوف ہو جائے، اس کو امین کہتے ہیں، اور جو ایسے اخلاق کو پا جائے کہ اس کے نتیجے میں اس کو کوئی خوف نہ رہے، وہ بھی امانت دار ہوتا ہے۔ یعنی خوف کی حالت میں بے خوفی کی حالت تک پہنچ جانا، یہ بھی امین کے معنوں کے اندر ہے، اور دوسروں کو بے خوف کر دینا یہ بھی اس کے معنوں کے اندر ہے۔ یعنی اگر انسان امانت کا حق ادا کرتا ہے تو اس کو کوئی خطرہ اور کوئی خوف نہیں ہے، اور جو امانت کا حق ادا کرنے والا ہو اس سے غیر کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ امین کا لفظ انسانوں کے لیے تو آتا ہے، اللہ کے لیے نہیں آتا، اس لیے کہ اللہ تعالی مالک ہے، اور امانت میں عدم ملکیت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ امانت کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کی ملکیت کسی غیر کی ہو اور اس نے صرف اس کا حق ادا کرنا ہے، اور غیر کے تابع مرضی ہو جائے اور اس کی امانت میں خود دخل اندازی کوئی نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کا چونکہ مالک ہے، اس لیے سارے قرآن کریم میں کہیں اللہ کے لیے امین کا لفظ نہیں آیا، ہاں مومن کا لفظ آیا ہے جو خدا کی نسبت سے بہت ہی وسیع معنی رکھتا ہے۔ بہرحال جہاں تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے، جب ہم امانت کے پہلو پر غور کرتے ہیں تو ایک معنی یہ بنیں گے کہ وہ شریعت کا امین بنایا گیا، الہام الہی کا امین بنایا گیا، اور ایسا کامل امین تھا کہ ایک ذرہ بھی، ایک سرے منہ بھی اس امانت میں اس نے فرق نہیں کیا۔ ہر قسم کی مخالفتوں کے باوجود جو بیرونی تھیں، ہر قسم کے اندرونی خواہشات کے باوجود اس نے امانت میں کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ اندرونی خواہشات کے لحاظ سے وہ ظلم تھا،
اپنے نفس کی ہر تمنا کو خدا کی خاطر کچلنے والا تھا، بیرونی خطرات کے لحاظ سے وہ جہول تھا، کوئی دنیا کی طاقت اسے ڈرا کر خوف دلا کر امانت کے حق سے باز نہیں رکھ سکتی تھی۔ ایک اور معنی جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے ہیں، اور اس سے پہلے کسی مفسر کی نگاہ اس پر نہیں پڑی، وہ معنی یہ ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امانت سے مراد وہ تمام طاقتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، ذہنی طاقتیں، جسمانی طاقتیں، قلبی طاقتیں، روحانی طاقتیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ودیعت فرمایا ہے وہ خود اس کا مالک نہیں ہے، وہ سب اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور امانت دیا گیا، اور امین وہ ہوگا جو ہر اس چیز کو جو کسی نے اس کے سپرد کی ہے اس کے تابع مرضی استعمال کرے اور خرچ کرے، جہاں جہاں اس کو دخل کی اجازت دی گئی ہے وہاں وہاں دخل دے، جہاں دخل کی اجازت نہیں وہاں نہ دے، غرضی کے 100% ایک ذرہ بھی اس مالک کی مرضی کے خلاف تصرف نہ کرے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان معنوں میں کامل امین جو دنیا میں ظاہر ہوا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ نے اپنی تمام طاقتوں کو، ان تمام طاقتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ودیعت فرمائی تھیں، بلا استثناء خدا کی تابع مرضی کر دیا، اور خدا نے اس کی گواہی خود دوسرے لفظوں میں دی کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محمد، تو نے امانت کا ایسا حق ادا کر دیا ہے کہ تیری عبادت، تیری ساری قربانیاں، تیرا تو مرنا جینا بھی کلیتاً اپنے رب کے لیے ہو گیا ہے، کوئی غیر اللہ کا دخل اس میں باقی نہیں رہا۔ تو اتنا بڑا امین ہے ہمارا آقا، اتنا بڑا سردار ہے ہمارا آقا جس کی مطابقت کا ہم دم بھرتے ہیں۔ اس اعلیٰ مقام امانت پر اگر ہم فائز نہیں ہو سکتے باوجود کوشش کے، تو یہ تو ایک ایسی بات نہیں ہے جس کو خدا پکڑے، کیونکہ اس کی صلاحیتیں مختلف ہیں، جو صلاحیتیں اس نے عطا فرمائی ہیں وہ مختلف ہیں، جو اس نے قابلیتیں ودیعت کی ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ کوئی انسان کمزور پیدا ہوتا ہے، کوئی طاقتور، کوئی بیمار، کوئی صحت مند، کسی کی بعض قابلیتیں نمایاں ہوتی ہیں، کسی کی بعض اور قابلیتیں نمایاں ہوتی ہیں۔ تو یہ تو درست ہے کہ باوجود انتہائی کوشش کے کوئی شخص دنیا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بن سکتا، لیکن یہ درست نہیں ہے کہ حضور اکرم کی طرف حرکت نہیں کر سکتا۔ ایک مستقل حرکت آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر سکتے ہیں، اور بحیثیت امانت سب سے پہلا کام ہے ہمارا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کے قریب تر ہوں۔ لوگ بعض کہتے ہیں کہ دعا کرو مرنے کے بعد ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ پائیں، بڑی اچھی خواہش ہے، لیکن بسا اوقات ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ جنہوں نے اس دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ نہیں پائی وہ وہاں کیسے پا جائیں گے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، آپ نے محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونا ہے تو اب وقت ہے، قریب ہو جائیے۔ مرنے کے بعد پھر قربت کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر اسی مقام پر آپ اٹھائے جائیں گے اور وہیں کھڑے کیے جائیں گے جو مقام آپ نے اس دنیا میں قربت کا حاصل کر لیا تھا۔ تو امانت کے لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت ہی تکلیف دہ مناظر نظر آتے ہیں، اس پہلو سے کہ جو شخص بندوں کا امین نہ ہو وہ خدا کا امین کیسے ہو سکتا ہے۔ امانت میں بہت سی کمزوریاں ہیں اور لازماً جماعت کو ان ساری کمزوریوں کو دور کرنا ہوگا۔ امانت کے وسیع تر مضمون میں داخل ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ میں اس وقت اتر کر معمولی عرف عام کے مضمون میں پہنچ گیا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی امانتوں میں بھی خیانت کی جا رہی ہے۔ امانت سے مراد نہ صرف یہ کہ روپے پیسے جو دیے جاتے ہیں وہ ہیں، بلکہ ہر انسان کی عزت بھی امانت ہے دوسرے کے پاس، ہر انسان کی حقوق اس کے دوسرے کے پاس امانت ہیں۔ اور اس پہلو سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو رائی بنا دیا ہے۔ گویا امانت جب
ان معنوں میں اس پر آپ غور کریں لفظ امانت پر کہ حقوق العباد میں امانت کیا شکلیں اختیار کرتی ہے، تو تمام حقوق انسانی سے امانت کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے عہدہم راؤن، وہ اپنی امانات اور عہدوں پر رائی ہو جاتے ہیں۔ یہ رائی کیا ہو جاتے ہیں، کیا معنی ہیں اس کی تفسیر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی امانت کی جو تفسیر پہلے بیان کی گئی ہے، یہ اس حدیث کے ساتھ بالکل مطابقت کھاتی ہے۔ امانت کہتے ہیں اس چیز کو جو اپنی نہ ہو، کسی غیر کی ہو، اور رعیت کہتے ہیں اس بات کو کہ اس امانت کے حقوق اس طرح ادا کیے جائیں کہ جو مالک ہے اس کو اعتراض نہ ہو سکے، اس کی عین مرضی کے مطابق وہ امانت خرچ کی جائے۔ تو فرمایا کہ تم مالک نہیں ہو اس دنیا میں، تم امین ہو، اور ایسے امین ہو کہ جس کو پوچھنے والا زندہ موجود ہے اور جس کا پوچھنے والا صاحب اقتدار ہے۔ ورنہ دنیا میں بعض دفعہ انسان کسی اور کا امین ہو جاتا ہے، حق فرض تو اس کا ہے کہ اس امانت کا حق ادا کرے، لیکن امانت دینے والا مر جاتا ہے یا کمزور ہوتا ہے، اس کا بس نہیں ہوتا کچھ، اگر خیانت بھی کوئی کرے تو وہ زبردستی اپنے حقوق نہیں لے سکتا۔ تو اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم کس کے امین ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ تفسیر فرمائی کہ راؤن میں جو خدا تعالیٰ نے اس طرف تمہیں متوجہ فرمایا ہے کہ تم اپنی امانتوں کے رائی ہو، اور ایسے رائی ہو جو مسئول ہو۔ لازماً تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ امانتیں کس طرح ادا کی۔ جب امانت کے مضمون کو عام لین دین کے معاملے میں ہم دیکھیں تو یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ اس چھوٹے سے مفہوم میں بھی ابھی بہت اصلاح کی گنجائش موجود ہے۔ یہ قضاء میں جتنے جھگڑے آتے ہیں وہ سارے امانت میں کمی سے تعلق رکھنے والے جھگڑے ہیں۔ کسی نے کسی سے شراکت کی اور شراکت کے دوران جو امانت کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا، کسی نے کسی کے سپرد کوئی جائیداد کی یا کوئی کام کیا، اس نے وہاں امانت کا حق ادا نہیں کیا، کسی نے بیوی کی امانت کا حق ادا نہیں کیا، کسی بیوی نے خاوند کی امانت کا حق ادا نہیں کیا۔ غرضی کے سارے قضاء کا خلاصہ یہ ہے، جتنے بھی جھگڑے وہاں پہنچتے ہیں، کہ ان میں سے ایک نہ ایک فریق لازماً امانت کے معیار سے گرا ہوا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں فریق گرے ہوئے ہوں، مقدموں میں ضروری نہیں ہوا کرتا کہ سارا قصور ایک ہی کا ہو، لیکن یہ تو ثابت ہو جاتا ہے جب کوئی قضاء میں مقدمہ پہنچتا ہے، یہ قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ امانت کا معیار گر گیا ہے، اور جتنے زیادہ مقدمے قضاء میں پہنچیں گے اتنا زیادہ الارم کی گھنٹیاں بجیں گی، اتنا ہی زیادہ خوف پیدا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ جماعت جس کو امین بنایا گیا ہے تمام دنیا کے لیے، وہ اگر اپنے لیے امین نہ ہو تو کس طرح اس حق کو ادا کرے گی؟ آپ امین ہیں صرف اموال میں نہیں، صرف دنیاوی حقوق میں نہیں، بلکہ آپ امین ہیں شریعت کے بھی، آپ امین ہیں ساری دنیا کے حقوق کے۔ اتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوئی ہے جماعت کے اوپر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی کا حق ادا کرنے کی، کہ اس کے خوف سے تو انسان کو لرزتے رہنا چاہیے۔ ہرگز بے فکری کا مقام نہیں ہے، بے خوفی کا مقام نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا زیادہ امانت کے معاملے میں آپ خوف رکھیں گے، خدا سے ڈریں گے، اتنا ہی زیادہ اللہ کی طرف سے آپ کو بے خوفی عطا ہوگی۔ یہ مضمون بھی امانت سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اگرچہ امین نہیں مگر مومن ہے۔ مومن کے کیا معنی ہیں؟ مومن کے معنی یہ ہیں کہ جس سے انسان کو کسی دوسرے کو خوف لاحق نہ ہو۔ ایک پہلو سے اللہ مومن ہے، ایک پہلو سے انسان مومن ہے، اور ان دونوں کا گہرا تعلق ہے۔ انسان مومن تب بنتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو اس بارے میں مطمئن کر دے کہ خدا تعالیٰ کو اس سے بے خوفی کا بغاوت کا احتمال نہ رہے، عصیان کا احتمال نہ رہے،
نافرمانی کا احتمال نہ رہے. یعنی مومن بحیثیت انسان وہ کہلائے گا جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، کہ جس سے خدا کو یہ امن حاصل ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کوئی رخنا پیدا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی امانت نہیں کھائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی امانت کو جس طرح خدا نے پسند فرمایا ہے اسی طرح ادا کرے گا. تو مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک امین نہ ہو. ان معنوں میں انسان مومن ہے، اور جتنا انسان مومن ہوتا ہے اتنا ہی اس کے لیے اللہ مومن ہوتا چلا جاتا ہے. جن معنوں میں وہ اللہ تعالیٰ کا خوف کھا کر اس کو مطمئن کرتا ہے، اسی حد تک اللہ اس کے خوف دور کرتا چلا جاتا ہے اور ضامن ہو جاتا ہے ان چیزوں میں. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف رنگ میں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ضامن بن جاتا ہے، اس کا کفیل ہو جاتا ہے، اس کی ذمہ داریاں قبول فرما لیتا ہے. تو اللہ مومن ہے ان معنوں میں کہ جس حد تک انسان خدا پر ایمان لائے یا خدا کو امن دے اپنی ذات سے، ان سارے معاملات میں اللہ اس کا کفیل ہو جائے گا، اللہ اس کا نگران ہو جائے گا، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، اللہ اس کو بے خوف کر دے گا. اور جس حد تک وہ خدا کو امن نہیں دیتا اس حد تک وہ خود بے خوفی امن کے مقام سے نکل کر خوف کے مقام میں داخل ہو رہا ہے. جتنے قدم وہ خدا کی رضا کے باہر رکھے گا اتنے خطرات میں وہ قدم رکھ رہا ہے. تو امانت ایک بہت ہی اہم خلق ہے، اور امانت ادا ہو نہیں سکتی جب تک انسان پہلے انسان کے لیے امین نہ ہو. یعنی خدا کی امانت ادا نہیں ہو سکتی جب تک پہلے انسان کے لیے امین نہ ہو. پہلے انسان بننا پڑے گا، پھر انسان کامل کی باری آتی ہے، پھر اللہ سے تعلق کی باری آتی ہے. چنانچہ قرآن کریم نے جو فرمایا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس میں یہی مضمون ہے کہ پہلے تم ٹھیک ٹھاک تو ہو، پھر نفخ روح کا سوال ہوگا. جب میں تمہیں ٹھیک کر لوں گا، جب تمہارے اخلاق درست کر لوں گا، تب یہ سوال پیدا ہوگا کہ میں تم پر الہام کروں، تم پر وحی کروں اور تمہارا مجھ سے تعلق پیدا ہو. تمہارے اخلاق بگڑے ہوئے ہوں، تم انسان ہی نہ کہلا سکتے ہو، اور خواہش کرو، تمنا رکھو کہ اللہ تعالیٰ الہام کرے، اللہ تعالیٰ وحی فرمائے، اللہ تعالیٰ سچی خوابیں دکھائے، خدا تعالیٰ نصرت فرمائے. یہ ساری خیالی باتیں ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ حق امانت بہت ہی اہم خلق ہے. حق امانت ایک اتنی اہم ذمہ داری ہے، اور امین ہونا ایک اتنا بڑا خلق ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے. اور جتنا کوئی خائن ہوتا چلا جائے اتنا اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ٹوٹتا چلا جاتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو منع فرما دیتا ہے کہ جو خائن ہیں ان کے بارے میں کوئی سفارش نہ کرے میرے سے. قرآن کریم کھلم کھلا تاکید فرماتا ہے انبیاء کو کہ خائنوں کے بارے میں تم نے کوئی جھگڑا، کوئی بحث نہیں کرنی. گویا کہ شفاعت سے محرومی ہے خیانت. اس لیے جو ہماری کمزوریاں ہیں جن کو کسی وجہ سے ہوں، غفلت کی وجہ سے، خطاؤں کی وجہ سے یا عمدن گناہ، ایک جو تمنا ہوتی ہے کہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی شفاعت سے خدا روک دے گا جو خائن ہوں. تو دنیا میں لین دین کے معاملات میں جو شخص امانت کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس کا یہ تصور ہی غلط ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی امانتوں کے حق ادا کر رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، وہ روزے رکھ رہا ہے. یہ ساری بات کی باتیں ہیں. جب تک وہ ٹھیک ٹھاک اندرونی طور پر نہیں ہوتا، جب تک اس کا نفس برابر نہیں ہو جاتا، اس وقت تک خدا سے تعلق کا سوال ہی کوئی نہیں. اور سب سے زیادہ جھگڑے لین دین کے ہیں. یعنی پیسے کے معاملے میں اتنا کمزور ہے انسان، اتنا حریص ہے اور اتنا توکل سے عاری ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جب تک میں خدا کے قانون توڑ کر پیسہ نہ لے لوں اس وقت تک میرا گزارا مشکل ہے، اس وقت تک کوئی میرا کفیل نہیں ہو سکتا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں احسان کو بھول کر بے انتہا ناشکری کرتا ہوا انسان خیانت کر جاتا ہے. ایسے معاملات میرے سامنے آتے رہتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی پر احسان کیا، اس کو اپنا مکان دیا، ایسے وقت میں جب اس کو سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی، اور بعض صورتوں میں کرایہ بھی وصول نہیں کیا.
اور جب اس نے چھوڑا آ کے کہا کہ اب مجھے ضرورت ہے مقام دے دو، تو کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم کہاں جائیں، ہم کہاں سر چھپائیں اپنا۔ اب یہ جو امانت میں خیانت ہے، اس میں ایک اور بھی عنصر داخل ہو جاتا ہے، بے شرمی اور بے حیائی کا، ناشکرے پن کا۔ تو انسان تو اس ناشکرا ہو کر بھی، بے حیا ہو کر بھی خیانت پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ قرض لیتے ہیں کسی سے تو یہ صرف امانت نہیں ہے، اس میں ایک احسان بھی شامل ہوتا ہے۔ امانت اور قرض میں ایک فرق ہے، عام امانت اور قرض میں۔ ویسے تو قرآن کریم نے قرض کو بھی امانت کے تابع بیان فرمایا ہے، لیکن عام امانت اور قرض میں ایک فرق یہ ہے کہ امانت کو آپ استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ امانت رکھنے والا استعمال کی اجازت نہ دے، اور جب وہ اجازت دے دے استعمال کی تو اسی کا نام قرض ہو جاتا ہے۔ ایک اور فرق یہ ہے کہ امانت مانگ کر نہیں لی جاتی، اور قرض آپ مانگ کر لے سکتے ہیں۔ امانت ضائع ہو جائے تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں اس کی ادائیگی کے۔ قرض ضائع ہو تو چونکہ آپ نے استفادہ کیا تھا، آپ نے مانگ کر لیا تھا، اس لیے آپ کو لازماً ادا کرنا پڑے گا۔ یہ سوال نہیں ہے کہ جی نقصان ہو گیا میں نہیں دے سکتا۔ تو یہ دو فرق جو ہیں، دو تین، یہ اس کو ملحوظ رکھیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عہدے مانگنے کے خلاف کے متعلق منع فرما دیا کہ کسی عہدے کی خواہش نہیں کرنی، تو اس لیے کہ وہ قرض نہیں ہے، وہ امانت ہے۔ جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ ساری امانتیں ہیں۔ چنانچہ بعض لوگوں نے خواہش ظاہر کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں فلاں جگہ کی ولایت دے دیں، فلاں جگہ کی امانت دے دیں، تو حضور نے فرمایا کہ بالکل نہیں، یہ وہ امانت ہے جو مانگی نہیں جائے گی۔ یہ میرا کام ہے، میرے سپرد ہے یہ کام کہ میں جس کو بہترین سمجھوں تم میں سے اس کے سپرد کروں۔ تمہارا یہ کام ہی نہیں ہے کہ امانت مانگو۔ فرمایا کہ جو شخص امانت نہیں مانگتا اس کے سپرد کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا موکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے، اور جو شخص خواہش کر کے لیتا ہے وہ اس امانت اس کے لیے بوجھ بنا دی جاتی ہے، وہ اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا۔ تو اس لیے امانت اور قرض کے فرق کو ملحوظ رکھیں۔ امانت میں آپ کو کسی شخص نے از خود دیا ہے، یعنی دنیا کے لین دین میں جب ہم امانت کی بات کرتے ہیں اور قرض سے فرق کرنے کے لیے امانت کی بات کرتے ہیں، تو مطلب یہ بنے گا کہ آپ نے کوئی خواہش نہیں کی، ایک شخص کو ضرورت تھی، اس نے آپ کے پاس اپنا روپیہ رکھوا دیا۔ ایسی صورت میں کچھ آپ کا احسان اس پر ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے ذمہ داری کو قبول کر لیا، اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ لیکن جب آپ قرض لیتے ہیں تو آپ امین بھی ہیں اور زیر احسان بھی آ جاتے ہیں۔ امانت بھی اس کی رہتی ہے اور آپ اس کے احسان کے نیچے بھی ہیں۔ بس جو قرض میں لیتا والا اللہ کرتا ہے، کہتا ہے جی میں نہیں دے سکتا، میرا ضائع ہو گیا، فلاں بات ہو گئی، وہ تو محسن کش بھی ہے۔ اور بہت سے جھگڑے، بہت سی ایسی شکایتیں ملتی رہتی ہیں کہ فلاں شخص نے قرض لیا تھا اور قرض کو ادا نہیں کیا، اور پھر اس نہایت تکلیف کی صورت میں ادا کرتے ہیں کہ آج روپے کی قیمت اور ہے، قرض ادا کرتے کرتے 20 سال لگا دیے، جبکہ اصل سے اس کی کوئی نسبت ہی نہیں رہتی، جو واپس ہو رہا ہوتا ہے عملاً اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو قرض کو وقت پر وعدے کے مطابق ادا کرنا یہ امانت کا سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں انسان احسان کے نیچے آیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ دو قسم کا مجرم بن جاتا ہے، احسان کش بھی ہو جاتا ہے، محسن کش بھی، اور خائن بھی بن جاتا ہے۔ اس پہلو سے جماعت کو بہت اونچے معیار کی ضرورت ہے۔ میں تو بعض دفعہ شرم سے کٹ جاتا ہوں جب بعض غیر احمدی یہ لکھتے ہیں کہ فلاں احمدی نے ہم سے قرض لیا تھا اور جب اس کو ضرورت تھی ہم نے اس کو ادا کیا، اب ہمیں ضرورت ہے تو وہ واپس نہیں کر رہا۔ بعض لوگ جھوٹی شکایتیں بھی کر دیتے ہیں، لیکن بعض شکایتوں کی میں نے تحقیق کروائی اور ثابت ہوا کہ بات بالکل درست تھی۔ تو یہ تو بہت ہی بڑا جرم، تیسرا جرم شامل ہو گیا، یعنی تبلیغ کے رستے میں، جماعت کی نیک نامی کے رستے میں آپ لوگ روک بن گئے جب آپ نے غیروں کے ساتھ یہ بدمعاملگی کی۔ تو امانت کے معیار کو بلند کیجئے اور یہ دیکھیے کہ غلام کس کے ہیں۔
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب امینوں سے بڑھ کر امین تھے، جنہوں نے امانت کے مقام کو انتہا تک پہنچا دیا، امانت کے مرتبے کو انتہا تک پہنچا دیا، ان کی غلامی کے دعوے دار ہو کر یہ باتیں زیب نہیں دیتی کہ چھوٹی چھوٹی امانتوں میں بھی آپ خیانت کر جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، ایسے بہت سے واقعات ہیں لیکن ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ اندازہ کریں گے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا تھا اس زمانے کے لیے۔ اس لیے کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم بقدم چلنے والے تھے۔ آپ نے ہر خلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا تھا اور اس کے تمام باریک تقاضوں کو پورا کیا۔ ایک دفعہ آپ سیر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو ایک صحابی ساتھ تھے، غالباً میاں عبداللہ سنوری صاحب۔ بیروں کا زمانہ تھا، ایک بیری سے ایک سرخ رنگ کا بیر گرا ہوا تھا سڑک کے اوپر، تو میاں عبداللہ نے اٹھا لیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کس کی بیری ہے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں کسی کی ہے۔ تو تم نے اس سے پوچھا کہ یہ میں تمہارا بیر لے سکتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں حضور، یہ تو یہاں پڑا ہوا تھا سڑک پر۔ آپ نے کہا نہیں، پھر وہیں رکھ دو واپس۔ تو جس کا امام اتنا عظیم الشان ہو کہ دنیا کے سب سے بڑے امین کا غلام کامل ہو جائے اور ہر بات میں، ہر قدم پر انتہائی باریکی سے غلامی کا حق ادا کر رہا ہو، اس کی طرف منسوب ہونے کے بعد آپ اندازہ کریں کہ آپ سے امانت کے کتنے بلند تقاضے ہوں گے دنیا کی طرف سے۔ آپ نے اگر امانت کا حق ادا نہ کیا تو یہ خلق ختم ہو جائے گا دنیا سے، آپ ہی اس کے علمبردار ہیں۔ اس لیے ہر احمدی کو، مرد کو، عورت کو، بچے کو امانت کے نہایت اعلیٰ مقام پر قدم رکھنا چاہیے۔ اگر آپ امین ہو جائیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا آپ کے لیے مومن ہو جائے گا۔ آپ اس مومن کی شان دیکھیں گے، وہ ہر خطرے سے آپ کو بچائے گا، آپ اس کی حفاظت کے اندر آ جائیں گے، وہ ہر اس شان کے ساتھ آپ پر ظاہر ہوگا جس طرح اس سے پہلے وہ امینوں کے اوپر ظاہر ہوتا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امانت کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر